बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का। मैं आज असम्बली आया था, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो पार्लिमानी पार्टी है, आज उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। इस वक्त गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन का जो एक माहौल चल रहा है यहाँ पे, उस पे अपनी जमात की कंसल्टेशन के हवाले से, और यहाँ पे हुकूमत जो है वो अपोजिशन को पंजाब की रवायत के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने से गुरेज़ा है, और ये रवायत के ख़िलाफ़ है। उस पे मुस्लिम लीग और हमारी जमात की आपस में मशावरत होनी थी, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके उनको जो भी गाइडेंस देनी थी दे दी है। उनकी तरफ से दावत थी, खाना खाया और अब आपके पास हाज़िर हूँ। और हम महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लाकानूनियत हो, इस मुल्क के अवाम के मसाइल हों, किसानों के मसाइल हों, मज़दूरों के हों, या हुकूमत की गलत कारियाँ हों जिससे ये मुल्क और कौम का नुकसान कर रहे हैं, उस पे यकीनन असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर मुख्तलिफ फोरम्स पे इकट्ठे भी हैं और अलग भी हैं। इसी तरह कल नैब के चेयरमैन ने सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए एक एक्सेप्शन क्रिएट की है। उन्होंने उनके काम के हवाले से कहा कि आप परेशान ना हो, काम करें और जो सही काम करेगा उसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ग्रेड 19 से ऊपर किसी सरकारी मुलाजम को गिरफ्तार करने के लिए नैब के चेयरमैन की इजाज़त चाहिए होगी। ये वैसे नैब को चाहिए कि वो एक तरह का लॉ बनाए। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, वज़रा को गिरफ्तार करना हो, वज़रा आला वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करना हो, मेंबरान को गिरफ्तार करना हो, तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे नैब के चेयरमैन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 19 और उससे ऊपर के जो मुलाजिम हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए चेयरमैन की ज़रूरत होगी इजाज़त की। ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये ऐसे ही है। नैब के चेयरमैन ने परसों शरीफ ख़ानदान की हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जो समन किया गया था, उनके समन मनसूख करके सवालनामा उनको घर भेजने का हुक्म दिया। अच्छा फ़ैसला है। हमने कल भी परसों भी उसको अप्रिशिएट किया था, और जब ये समन इशू हुए थे उसको हमने कंडेम किया था। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उनको तो ये रियायत दी जा रही है, और जो अच्छी बात है, लेकिन सरहाज दुरानी साहब जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके घर में ख़वातीन को 10 घंटे तक महबूस रख के हरासा किया गया, उसकी किसी को फ़िक्र नहीं। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, वो हमारी बहन भी है, वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की माँ भी है, वो अदालतों से बेल करा रही हैं, उनको नैब बुला रही है, उनको सवालनामे या ये फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं है। तो ये हम जो बार बार कहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कवानीन नहीं होने चाहिए, नैब के चेयरमैन साहब को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त जारी बारिशों का सिलसिला जो है, उससे बड़े पैमाने पर, ये बेमौसमी बारिशें हैं, बड़े पैमाने पर बारिशें हुई हैं और किसानों के शदीद नुकसान हुए हैं। गंदम की फसल जो है वो पकी हुई थी, उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरह जो बागात हैं, ख़ास तौर पे जो आम के बागात हैं, वहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे और ये सिलसिला जो है ये रुक जाए, ताकि किसान की फसल उसके घर आ जाए। लेकिन मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूँगा कि वो इसका फौरी तौर पे असेसमेंट कराएं, और किसान के पास ये कैपेसिटी नहीं होती, उसकी एक फसल अगर खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए तो वो अगली काश्त नहीं कर सकता, वो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह होता है।
وہ سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو گھر رزق لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح کسان سارا سال یا 6 مہینے محنت کرتا ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، اس سے اگلے 6 مہینے گزارتا ہے اور اگلی فصل کاشت کرتا ہے۔ سو اگر یہ فصل اس کی خراب ہو گئی تو اس کو اگلی فصل کاشت کرنے کی اس کے میں کیپیسٹی نہیں ہوگی، اور خدا نخواستہ پاکستان پھر کسی فوڈ انسیکیورٹی کا شکار نہ ہو۔ الحمدللہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تاکہ کسان کے حال پہ رحم ہو، لیکن حکومت کو اس پہ فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی طاہر صاحب، پی اے سی کے چیئرمین کے اوپر آپ کتنا سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اس سطح پہ بھی چلے جا سکتے ہیں کہ استعفے دے کر بھی آپ لوگ چاہیں گے کہ حمزہ شہباز کو پی اے سی کا چیئرمین بنائے؟ دیکھیے، میں اس پہ فائنل بات نہیں کر سکتا، جو میں نے مشاورت کرنی تھی کر لی۔ اب میری ٹیم جو ہے یا میری پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، وہ آپ کو آؤٹ کم میٹنگ کا آپ کو وہ دیں گے۔ لیکن پنجاب کا ایشو ہے، سندھ میں بھی یہی اپوزیشن کا اعتراض ہے کہ حکومت سندھ ان کو پی ایس سی کی چیئرمین نہیں دے رہی ہے۔ کیا آپ حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں کر کے کم از کم ایک مثال قائم کریں تو پنجاب میں بھی آپ کو مطالبہ کرتے ہوئے جب ذرا آپ کا موقف تگڑا ہو؟ دیکھیے، یہ ایک طے شدہ اصول بنایا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اور پھر اس کی کچھ روایتیں بنی تھیں۔ جہاں جہاں وہ روایتیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان روایتوں کو مت توڑیں۔ مرکز میں روایت تھی تو وہاں پہ ہم نے بھرپور طریقے سے اس بات کا مطالبہ کیا، ہم ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ مطالبہ منوایا۔ پنجاب میں یہ روایت ہے، ہمارے دور میں بھی اور اس کے بعد میاں صاحبان کے دور میں بھی یہ روایت رہی، اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ سندھ میں یہ روایت نہیں ہے، جس طرح خیبر پختونخوا میں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، وہاں کے سپیکر پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، پچھلی اسمبلی میں بھی ابھی بھی۔ تو اگر یہ روایت وہ وہاں کھڑی کریں تو یقیناً اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم سندھ والوں کو بھی مطالبہ کریں۔ پرنسپلی یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ میری ملاقات تو نہیں ہوئی، پارلیمانی پارٹیاں دونوں مل رہی ہیں، اور پارلیمان یعنی اسمبلی کے اندر جو ان کی پروسیڈنگز ہے اس کے لیے تو آپ کو روز ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے، باتیں کرنی۔ دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، مجھے تو میری جماعت جو پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے انوائٹ کیا تھا، میں ان سے مشاورت کے لیے یہاں حاضر ہوا، مشاورت کر لی ہے۔ اب وہ اپنا مذاکرات کر رہے ہیں، یہ انہی کا پریروگیٹو تھا، وہ اپنے مذاکرات کر کے اس کو حتمی شکل دیں گے، پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ اب مختلف ٹی وی چینلز پر ٹاک شوز کے اندر اخبارات میں یہ باتیں چھپ رہی ہیں کہ موجودہ جو رجیم ہے وہ ایک خود کو ایک طاقتور صدارتی نظام کی جانب لے جانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی گھوٹکی کے جلسے میں اوپنلی کہا، آپ ہی کا موقف جو آپ دے رہے تھے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے پی ایم نے بھی یہ بات کر دی۔ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کیا موجودہ سٹنگ پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں گے کہ وہ ایک طاقتور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کریٹ کر سکے؟ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ بات میں گزارش کروں گا کہ فواد چوہی صاحب کو ضرور بتائیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم اور اب صدارتی نظام کے بارے میں لایعنی بحث چھیڑی گئی ہے۔ ہمارے تحفظات اگر تھے تو وزراء 18ویں ترمیم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور اب گھوٹکی کے جلسہ میں تو وزیر اعظم صاحب خود بول پڑے، سو بات عیاں ہو گئی۔ صدارتی نظام کا ایشو بھی اگر میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہونا شروع ہوا ہے تو اس کے کوئی گراؤنڈ ہے، اب وہ ہو سکے گا کہ نہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سکندر مرزا سے لے کے اور آج تک ہم سکندر مرزا ہو، ایوب خان ہو، ضیاء الحق ہو، پرویز مشرف ہو، ہم بڑے طاقتور صدور، آل مائٹی صدور کا نظام دیکھ چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں۔ وہاں ادارے بھی ساتھ تھے، اختیار بھی سارے ایک شخصیت میں مرتکز تھے، جواب دہی بھی نہیں تھی، میڈیا کو بھی خاموش کرایا گیا تھا۔ کیا اس سے ملک کے حالات بہتر ہوئے یا خراب ہوئے؟ پاکستان جس طرح کا ملک ہے،
یہ فیڈریشن کے تحت چل سکتا ہے, یہ پارلیمانی نظام کے تحت چل سکتا ہے, یہاں پریزیڈنشل فارم نہیں آ سکتا. یہ تجربہ کر کے ہم فیل ہو چکے. اگر کسی کا یہ خواب ہو کہ وہ دوبارہ اس تجربے کو دہرائے گا تو اس کے لیے آئین کے اندر تو رستہ نہیں ہے. اس کا رستہ جو قانون اور آئین دیتا ہے اس کو پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے اگر کسی نے اس رستے کو چھوڑنے کی کوشش کی. نہ عدالتیں اس کو قبول کریں گی, لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے, ہم قبول نہیں کریں گے, اور ہم اس کو ہر حال میں روکیں گے. اس لیے کہ جب پاکستان میں سینٹرسٹ نظام آیا یا سیاستاتی نظام آیا یا وحدانی نظام آیا, اس نظام نے بنیادی طور پہ پاکستان کو کمزور کیا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اختیار ڈیوالو کیے تھے, ہم نے محکمے ڈیوالو کیے تھے. اختیار وسائل تقسیم کرنے سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ اختیار کانسنٹریٹ کرنے سے ملک مضبوط ہوگا. یہ غلط تصور ہے, یہ فیلڈ فارمولا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ.